بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد خورشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل چشم وطن ٹی وی پر میرا پروگرام پوچھتا ہے خورشید۔ آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر یہ پروگرام میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا۔ پاکستان بنانے کے بعد بانی پاکستان انتہائی مختصر مدت کے لیے موجود رہے اور پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آنے والی جمہوری حکومتوں نے اور مارشل لاؤ نے کس طرح ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، کیسے مارشل لاء نے جمہوریت کا رستہ روکا اور کیسے جمہوری حکومتوں نے مارشل لاء کی شکل اختیار کی، یہ ایسی کہانی ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم اس پروگرام پوچھتا ہے خورشید میں یہ سوال پوچھا کریں گے مختلف اداروں سے، مختلف شخصیات سے، کہ ان کا جو کردار تھا انہوں نے وہ کردار ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی کے موقع پر چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور بعد میں ریڈیو میں ایک انٹرویو کے دوران بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ میں اپنے دفتر افروزہ چشم وطن سے گھر آنے کے لیے نکلا ہوں، اور جب میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال گجر خان کے قریب پہنچا ہوں تو سامنے سے دیکھا کہ ایک لمبے بزرگ سفید کپڑے سر پہ انہوں نے بڑی پگڑی سی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میری طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو اتنے اتفاق کے ساتھ مجھے ملے ہیں۔ میں ان سے کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی وہ بزرگ مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ پاکستان جانے والی ویگن کہاں سے ملے گی۔ میں ان کے سوال پر حیران رہ گیا کہ میں ان بزرگ کو کیا جواب دوں۔ اتنے میں نزدیک سے ایک صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے اپنے دائیں انگلی کو اس طرح کنپٹی کے نزدیک کر کے گھمایا اور مجھے یہ بتایا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ دماغی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے ان بزرگ کو اشارہ کیا اڈے کی طرف کہ وہاں پتہ کریں کوئی گاڑی مل جائے، اور میں چل پڑا۔ لیکن آج تک یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ وہ بزرگ جو پاکستان جانے والی ویگن تلاش کر رہے تھے، اس پاکستان جانے والی ویگن کا وہ پتہ پوچھ رہے تھے جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی تعبیر کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا، اور اس قوم کے شانہ بشانہ چند سالوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی مملکت خدا داد پاکستان حاصل کی۔ تو آج قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کے ساتھ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کر پاکستان کو ایک جمہوری فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنے اپنے حصے کی شمع جلا لینی چاہیے۔ وہ احمد فراز نے کہا تھا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کی کچھ شمع جلا کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے گھر کے لیے مشکلات سہتے ہیں اور دکھ جھیلتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ہمیں اپنا تن من دھن نچھاور کرنا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ ایک بہت پرانا ملی نغمہ تھا، موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا، گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔